الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری سورۃ البقرہ شریف جاری و ساری تھی، اور آج ہمارا سفر پہنچا ہے آیت نمبر 118 پر۔ اس آیت مقدسہ کا سب سے پہلے آپ ترجمہ سماعت کیجئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جاہل بولے، وہ لوگ بولے جنہیں علم نہیں تھا، جن کے پاس عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، فہم و فراست نہیں تھی، وہ بولے، اور بول کر انہوں نے کیا کہا؟ لولا یکلمون اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ گفتگو کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک قال الذین من قبلہم، ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، ان کے بڑے بھی ایسی باتیں ہی کہا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں ان کے دل۔ اور فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے نشانیاں واضح اور کھول کھول کے بیان کر دی ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی قوم ہے، جو ماننے والی قوم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاہل لوگ بولے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی مدینے والے آقا کے پاس آئے اور حضور کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو ہمارا تو ایمان ہے یقیناً حضور اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اپنی نبوت پر ایک دلیل یوں قائم کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے کلام کرے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتائے کہ اے لوگو، یہ جو تمہارے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں۔ جب اللہ ڈائریکٹ ہم سے کلام کرے گا تب ہم آپ کو نبی بھی مانیں گے، آپ کا کلمہ بھی پڑھیں گے، آپ کی باتوں پر یقین بھی کر لیں گے۔ یہ انہوں نے جب التجا کی تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے کوئی محال بات تو نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کلام فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور نے جب ان کا یہ سوال سنا تو متوجہ اللہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، ان سے اگلے ان کے بڑے بھی ایسے کہا کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی تو کہا تھا حتیٰ نر اللہ جہرا، کہ اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہیں لیتے۔ تو کہا ان کے بڑے بھی ایسے سوال کرتے رہے اور یہ بھی ایسے سوال کریں گے، لیکن آپ نے ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، جن کے مقدر میں ہدایت ہم نے لکھ دی ہے وہ ضرور ہدایت حاصل کر لیں گے، اور جن کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں ان کے سامنے آپ اگرچہ بڑی بڑی نشانیاں بھی رکھ دیں پھر بھی وہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، لیکن یہ بات یاد رکھیے، سوال تو بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا ہمارے پاس اتنی پاور ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے
کیونکہ انسان یہ غایت تذلل میں ہے، انتہائی ذلیل مقام پہ ہے انسان، اور ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے گفتگو کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا، اور اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ کلام کرتا تھا، اس لیے کہ ان انبیاء کرام کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے ایسے پاک رکھا تھا کہ وہ گناہ کا سوچتے بھی نہیں تھے، اور وہ گناہوں سے پاک تھے، گناہوں سے صاف تھے، اور ان کے جو دل تھے وہ بھی نور علی نور تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خوب صاف اور ستھرا فرمایا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ صرف اپنے نبیوں سے ہی کلام کرتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر کے کوہ طور پر گئے اور کہا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کا کلام سننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی گفتگو سننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا چاہتے ہو، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ابھی اللہ تعالیٰ اس پر تجلی فرمائے گا۔ اگر تم نے دیکھ لیا تو ان قریب ذات باری تعالیٰ کو بھی دیکھ لو گے، لیکن اگر اس پہاڑ پر جو گرنے والی، جو آنے والی تجلی ہے، اگر اسے برداشت نہ کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکو گے؟ تو پھر ہوا یہ، قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی، اپنے نور کی ایک تھوڑی سی تجلی ڈالی، اور کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا دکھایا انہیں اور تھوڑا سا کلام کیا ان کے ساتھ، تو وہ 70 کے 70 افراد جو تھے وہ سارے کے سارے مر گئے، اور ان کے جسم سے روح نکل گئی۔ اور جب جسم سے روح نکلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اگر میں بنی اسرائیل کے پاس گیا تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے 70 بندے اور بھی مروا دیے، تو یا اللہ کرم فرما۔ تو پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا فرمانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں زندہ کیا اور واپس لوٹے۔ لیکن اتنی بڑی دیکھیے، جو موت کے حادثے سے گزر کر کے آیا ہے، جو موت کے منہ سے نکل کے آیا ہے، اس کو تو سدھر جانا چاہیے نا، اس کو تو سمجھ جانا چاہیے، لیکن ان کے بڑے موت دیکھ کر کے آئے، گفتگو سن کے آئے، تجلی دیکھ کے آئے، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ تو کہا میرے حبیب گھبرائیں نہیں، یہ بھی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیں تو ان کے کلیجے ہی ایسے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں، یہ کبھی بھی بڑی بڑی نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے نبی سے دعوے کیے اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے فرمائشی معجزات مانگے، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی آیت نمبر 90 ہے، ذرا وہ سمجھیے۔ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا؟ کہنے لگے لن نؤمن لک، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ چند معجزات جو ہم مانگ رہے ہیں وہ آپ ہمارے سامنے لائیں۔ ذرا دیکھیے، کہنے لگے پہلا معجزہ یہ ہے تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کریں، اور زمین سے کوئی چشمہ نکلے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مارنے سے چشمہ نکلا تھا، ایسے ہی زمین سے چشمہ نکلے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ انہوں نے کیا تو تھا، پیارے آقا سے یہ فرمائشی معجزات طلب تو کیا تھا، لیکن انہیں یاد ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو حضور پتھروں سے چشمے جاری فرماتے، لیکن کریم آقا کی شان تو یہ ہے، پیارے آقا نے حدیبیہ کے مقام پہ اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے تھے، اور 1500 صحابہ کرام نے اور ان کی سواریوں نے رج کے پانی پیا بھی تھا، غسل بھی کیا تھا، پانی جمع بھی کر کے رکھا تھا۔ تو جو محبوب گوشت سے چشمے جاری کر سکتے ہیں وہ پتھروں سے چشمے جاری نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے ایسے معجزات نہیں مانگتے تھے۔ کیا کہا؟ آپ زمین سے ہمارے لیے چشمہ بہائیں، چشمہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پھوٹتا ہوا دیکھیں۔ دوسرا کہنے لگے او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، کہنے لگے آپ ایسا کریں، کھجوروں اور انگوروں کا آپ کا اپنا کوئی باغ ہو، پھر آپ اس کے اندر بہتی نہریں جاری کریں، اور کہنے لگے کہ آپ کے پاس کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ ہونے چاہیے، ان باغوں کے اندر نہریں جاری ہونی چاہیے، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں۔
اور پھر ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ دیکھیے ہماری تو ذمہ داری یہی ہے نا کہ کوئی معجزہ دیکھیں، بلکہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب بھی میں نے کسی کے سامنے دین اسلام قبول کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو کہا ہر ایک نے سوچا، ہر ایک نے مہلت مانگی، لیکن فرمایا سوائے ایک بندے کے، اور فرمایا میں نے ان کے سامنے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے فوراً کہا میں دل سے یقین کرتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تو فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جب معجزہ دیکھیں تو کیا کریں؟ فوراً کلمہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ چشمے جاری کریں، اور دوسرا انہوں نے کیا کہا؟ کھجوروں کا انگوروں کا آپ کا اپنا باغ ہو۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا جب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں قید کیا گیا اور ان کا جو آقا تھا، ان کا جو مالک تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو رہا کر دوں گا، اور وہ واقعہ بڑا طویل ہے جب حضرت سلمان فارسی بکتے ہوئے تھے آزاد، لیکن پیارے آقا کی محبت میں اور حضور کی تلاش میں جب وہ نکلے تو پھر غلام بنا لیے گئے، بکتے بکتے پھر وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جو شہر نبی تھا، اور وہاں پہ پہنچے اور کھجوروں کا باغ انہیں جو بتایا گیا تھا کہ حضور کا ہوگا، تو وہ وہاں پہ حضور کو تلاش کیا، پھر حضور کا کلمہ پڑھ لیا، پھر مالک انہیں سزائیں دیتا تھا، اور اس نے یہ کہا آپ ایسا کریں، اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا نبی سچا ہے تو تم آزاد بھی ہونا چاہتے ہو، تم یہ آزادی کی ایک صورت ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایسا کرو، یہ میری زمین پڑی ہے، رات کو اس کے اندر تم کیا کرو؟ کھجوروں کی گٹلیاں رکھ دو، اور صبح کو رات صرف ایک گزرے اور 12 گھنٹوں کے اندر وہ گٹلیاں تم دبا کے چلے جاؤ، اور پھر صبح کو وہ گٹلیاں بڑا درخت بھی بن جائیں اور ان کے اوپر یہ جو کھجوریں ہیں یہ لگ بھی جائیں، اور پھر میں وہ اس کھجور کو توڑوں گا اور توڑ کر کے اسے کھاؤں گا، جب پہلی کھجور کھاؤں گا اس کے ساتھ وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور کہا ہمارے دکھوں کے مسیحا تو ایک ہی ہیں، اور حضور کے سامنے آ کے اپنا دکھڑا بیان کیا۔ سرکار نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا نے 600 گٹلیاں دبائیں اور زمین کے اندر ان کو لگا دیا، پھر سرکار نے تھوڑا تھوڑا اپنے پیارے ہاتھوں کے ساتھ پانی دیا۔ بتائیے جس گٹلی کو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے پانی دیا ہو اور اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر لگایا ہو، اس کے اندر کیا برکتیں ہوں گی۔ جب اس کو لگایا سرکار آ گئے اور انتظار کرنے لگے، اب وہ کافر کہنے لگے ایسا کرتے ہیں یہ جو گٹلیاں ہیں نا یہ ساری کی ساری ہم نکال لیتے ہیں۔ گٹلیاں انہوں نے ساری نکال لیں اور کہا جب گٹلی ہوگی نہیں، جب گٹک ہی نہیں ہوئے گی پاجی تو پھر پودا کیسے اگے گا۔ انہوں نے ساری کی ساری جو گٹلیاں تھیں وہ نکال لیں، اور نکال کر کے وہ آرام سے سو گئے۔ اب جب گٹلیاں نہیں ہیں تو کہاں درخت اور کہاں ان پہ پھل لگے گا۔ لیکن جب وہ صبح اپنی آنکھیں اپنی ایک نیم نیند کے اندر وہ جب اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ جہاں پہ کریم آقا نے گٹلیاں لگائی تھیں وہاں پہ درخت اگ بھی جاتے ہیں اور ان کے اوپر خوبصورت پھل بھی لگے ہوئے ہیں، اور پھل ان کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب توڑا، پیارے آقا گئے وعدے کے مطابق، فرمایا دیکھو یہ تمہارا باغ تیار ہے۔ انہوں نے ایک کھجور کو توڑا اور توڑ کر کے اس کو کھانے لگے تو کیا دیکھا؟ کہنے لگے اس کے اندر تو گٹلی نہیں ہے اور اس کے اندر تو گٹک ہی نہیں ہے۔ تو پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا اس لیے گٹک نہیں ہے، رات کو تم نے گٹکیں نکال جو لی تھیں، اس لیے فرمایا ان کے اندر گٹک موجود ہے نہیں ہے، ان کے اندر گٹلیاں موجود نہیں ہیں۔ میرے کریم آقا جاننے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کا یہ معجزہ بھی سرکار ان کے سامنے پورا کر دیتے۔ آج بھی وہ حضرت سلمان فارسی پاک والا جو باغ ہے اس کی کھجوریں مل جاتی ہیں، جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں، ان کے اندر یقیناً اب بھی گٹلیاں نہیں ہوتی، اور وہ بغیر گٹلیوں کے کھجوریں ہیں، کاش کے کھانے کو مل جائیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے، اس کے اندر نہریں جاری ہوں، پھر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہ انہوں نے کتنے ہو گئے یہ ان کے فرمائشی معجزے؟ 2۔ تیسرا سنیے، کہنے لگے او تس کی السماء کما زعمت علینا، وہ کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ اب کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ جو کفار ہیں جو نہیں مانیں گے ان پر آسمان گرا دیا جائے گا، ہم پر آسمان گرائیں، جیسے آپ کا گمان ہے آپ ہم پر آسمان گرا دیں پھر ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے۔ کتنی حماقت والی بات ہے، اگر حضور کہہ دیتے تو کیا اللہ تعالیٰ ان پر آسمان نہیں گراتا؟
ان سے قبل قوموں کا کیا حشر ہوا، قرآن نے وہ سارا کچھ بیان کیا، لیکن پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تم نہیں مانتے نہ مانو، میں یہ تمہارے لیے دعائے ضرر نہیں کروں گا، تم گرچہ نہیں کلمہ پڑھتے لیکن تمہاری آنے والی نسلیں ضرور دین اسلام کو قبول کر لیں گی، اور فرمایا وہ ضرور دین اسلام کی بہاریں دیکھیں گی۔ پھر دیکھیں ابو جہل پکا کافر، لیکن ان کے بیٹے حضرت اکرمہ وہ صحابی رسول ہیں، یہ سرکار کی دعا کا نتیجہ تھا نا، یہ سرکار جاننے والے تھے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا کہنے لگے او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا کہنے لگے آپ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے فرشتوں کو بطور ضامن ہمارے سامنے لے آئیں، اللہ کے فرشتے آئیں اور آ کر ہمارے سامنے یہ بات گواہی دیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، کہنے لگے یا تمہارا سونے کا کوئی گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ آپ سیڑھی لگائیں اور اس کے اوپر چڑھتے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے کتاب لے کے ہمارے سامنے نیچے بھی اتر آئیں، پھر ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے، پھر ہم ایمان لائیں گے آپ پر۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا قل، اے میرے حبیب آپ ارشاد فرما دیں، آپ ان کی ساری باتوں کا جواب یوں دیں، سبحان ربی، میرا رب تو ہر نقص سے بھی پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، میرا رب پاک ہے، میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، میرا رب اگر چاہے تو تمہاری ساری باتیں پوری کر سکتا ہے، لیکن نہیں۔ فرمایا آپ یوں ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں نہ کلام اپنی مرضی سے کرتا ہوں نہ کام اپنی مرضی سے کرتا ہوں، میرا کلام بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، میرا کام بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر میرا اللہ چاہے گا تو تمہیں یا تمہاری نسلوں کو ہدایت عطا کرے گا، لیکن اگر تمہارے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو کبھی بھی تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے یہ فرمائشی معجزات تھے اور یہ منہ مانگی موت تھی، اگر اللہ تعالیٰ کے رسول ان کے سامنے معجزات لے آتے پھر بھی یہ قبول نہ کرتے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے خوان نعمت مانگا اور کہا آپ اللہ تعالیٰ سے دسترخوان لے کے آئیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ آپ آسمان سے خوان نعمت لے کے آئیں، دسترخوان ہو جس کے اوپر طرح طرح کے جنتی کھانے ہوں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے لے کے بھی آئے، وہ کھانے بھی کھاتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے بھی رہے اور پھر فوراً اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس لیے اگر یہ معجزات انہوں نے مانگے اللہ تعالیٰ حضور کی دعا سے فوراً ظاہر کر دیتا تو ان میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہ رہتا، لیکن یہ معجزات اللہ نے نہیں دکھائے، یہ بھی اللہ کا ان پر ایک رحم تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ڈھیل دی تھی۔ اس لیے رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔